یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، دو ایک دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں، انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔ اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آگے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا، اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے۔ تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے، بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو۔ تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو النصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا علم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔
میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں۔ کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں، آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی، حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لی، بہت سنجیدہ، محفل اور روحانیت والی بنائیں۔ میں تمام محافل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفلیں کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلے ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کومنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئیں، نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خواں کے شعر پہ ہو، آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خواں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خواں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے، بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے، آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں، اور مہربانی کریں آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ کہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو، تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان،
आला ग़िज़ाएं चुन दी आपने। और जनाब वो जो गरीब तबका बेचारा आया था उसको छापरों में चावल फेंक दिया आपने। चे माना धारत, अगर ये लंगर मिलाद का है चावल वाला, ये अगर गरीब के गले से उतर जाता है तो नाथ खा के गले से भी उतर जाएगा, पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा। कोई इतनी मुसीबत वाली बात, एक जैसा लंगर। ये क्या बात हुई, बुजुर्गों के नाम का जो लंगर सादा हो वो मुरीद खाएं। और जनाब वो इकबाल ने कहा था कि मुरीद बेचारे को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये रंग आप इशरत कदों में रहें और आने वाला उसको सड़क पे भी सोने की जगह ना मिले। ये हुजूर का मिलाद है, आप तय कर लें कि रसूल पाक ने बताया है कि जिस प्लेट में रोटी अबू बकर सिद्दीक खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। ये तय किया है मेरे रसूल पाक ने। मिल्लत के जवानों तय करो हुजूर के मिलाद पर कि जिस प्लेट में खाना फारूक आजम ने खाया है उसी में खाना हजरत आमिर बिन फहीरा ने भी खाया है, उसी में सलमान फारसी ने भी खाया है, सुहैब रूमी ने भी खाया है। एक ही सफ थी। अगर हजरत अबू ज़र गिफारी के मुंह से निकल गया जनाबे बिलाल के लिए कि ओ हबशन के बेटे, तो नबी पाक ने कहा कि अबू ज़र तू चौधरियों का पुत्र है, तेरी बड़ी शान है, बंदा भी बड़ा सच्चा है, बड़ी अजमतों वाला है, पर जितनी शान तेरी है बिलाल की भी उतनी है। करना माजरत। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी ने फिर हजरत बिलाल के आगे लेट के कहा था अब हालात बदल गए हैं, अब गरीबों की गुर्बतें बाजारों में रोली नहीं जाएगी, अब मदीने वाले का दौर है, ये वो दौर है जिसमें इज्जत ही इज्जत है। फरमाया अब अपना पैर उठा और मेरे सीने पे रख, मैं बताऊं कि थे तो आप हबशन के बेटे ही, पर जब से मदीने वाले का कलमा पढ़ गए हैं हम सब के सरदार हो गए। कम से कम आप हुजूर के मिलाद के नाम की महफिल में इतना तो करें कि अमीर गरीब की रोटी एक जैसी कर दें, हो जाएगा? हाँ ना नहीं करते, हो जाएगा? हाँ, ये कम से कम इतना तो करें ना, आप सादा करें चीजों को और गरीबों को बिठा के ना, ये बड़ा कमाल होगा। रोज महफिल होनी, सोना लंगर, साफ सुथरा, और अमीर रोज ही गोश्त खाते हैं। आप जब बेहतरीन गोश्त डाल के खाना पकाएं तो वो बेचारा गरीब जो मजदूरी करके आया, जिसके बच्चे हफ्ते हफ्ते के बाद भी गोश्त नहीं खाते, वो भी जरा अपने तीनों बेटे लेके आए, प्लेट में बैठ के लंगर खाएं, और उसके दो बेटे पूछे अब्बा जी आज बड़ा मज़ा है रोटी का, तो वो कहे पुत्र आज मिलाद मुस्तफ़ा है मेरे नबी पाक, आज महफिल है हुजूर के नाम की। मुझे लगता है कि वो 3 साल का बच्चा भी मुंह के अंदर बोटी रखे हुए भी याद कर लेगा कि जब हुजूर का मिलाद होता है ना, फिर गरीब अमीर इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं, ये वो याद कर लेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। आप यकीन करें आज तकरीर शकीर नहीं, मौजू नहीं, आज तो मैं जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, पहली महफिल मिलाद में हाज़िर हूँ, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और आपको सबक दे रहा हूँ कि पूरा महीना किस तरह करके चलना है। सोना जिक्र करना है इंशाल्लाह पूरा महीना, और सोनी नाते पढ़नी है इंशाल्लाह, सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला मिठाई खानी भी है, खिलानी भी है इंशाल्लाह, पूरा लुत्फ। मुझे एक साहब कहने लगे, दलीलें अपनी जगह होती हैं, मुझे कहने लगे वैसे आपके मिलाद के बारे में जज्बात क्या हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं रबीउल अव्वल में? मैं बात खत्म करने लगा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे अब्बा जी ना खेतों में खाद बखेरा करते थे, खाद खिलारी थी ना, तो एक तरीका था उनका कि वो ना लेके ना परना रुमाल तो गले के साथ बांध लेते थे, यूं पीछे पीछे यहाँ बांध लेते थे और आगे से उसको पकड़ लेते थे, उसमें खाद डाल लेते थे, तो फिर उसमें से निकालते रहते थे और खेतों में। मैंने उससे कहा कि ये जो तू कहते हैं ना कि तेरा मिलाद के बारे में जज्बा क्या है, तो मैंने कहा मेरा मिलाद के बारे में जज्बा ये है कि मेरा दिल करता है 12 रबीउल अव्वल को फजर पढ़ूं और वो रुमाल गले में बांध लूं, उसके अंदर मिठाई डाल लूं और गली गली निकल जाऊं और हर एक के मुंह में लड्डू डाल के कहूं खा आज मेरे नबी का मिलाद। जज्बा है मिलाद के लिए, ये मेरा जज्बा है। क्यों? इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे,
ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے. اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں. بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول.